بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ غصے کی مقدار کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے درود شریف کا ورد کیا کرو۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ صرف دو چیزیں آپ کی عزت بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارا کرو اور بات کرتے وقت سچی بات کیا کرو اور مختصر سا جواب دیا کرو۔ ابلے آلو کا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محنت کا پھل اور مصیبت کا پھل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آلو بخارا اور طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ ٹینشن لینے سے بندے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور امراض شوگر کے مریض کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ شوگر کے مریض میٹھا کم کھایا کریں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کی تمام بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ پٹھے کمزور ہوں یا پھر پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کرو اور نہار منہ 4 گلاس گرم پانی کے پیو۔ سر میں درد ہو تو پالک نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال زیادہ کریں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کے احسان کا بدلہ جلدی سے اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیموں کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج ہی ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کر دیتی ہیں۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے اور بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ گھر میں غصے کا رہنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باغ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں۔ پورے جسم سے سٹریس اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ حمل گرانا چاہتے ہیں تو کچے انار کھا لو۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے پر لگاؤ، ہاتھ اور چہرہ نکھر جائیں گے۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کریں۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا ضروری نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر آپ کو بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگیں تو زیتون کا تیل سے چہرے پر مساج کر لیا کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔
انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے نشان دور ہو جائیں گے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ موٹی عورتوں کو وزن گھٹانے کے لیے صحیح کھانا، ورزش اور لیموں پانی فائدہ مند ہے۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ رزق سے مالا مال ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کے تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی اس سے ہی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ دیسی گھی شہد میں ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے تو بڑھاپے میں ضرور بیمار کرے گا۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ آب زمزم کا پانی جس بیماری کے لیے پیا جائے شفا ملتی ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو اس کی آپ کو یرقان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو آپ کو معدہ بری طرح سے خراب ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، پورا دن سستی میں گزارنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بالوں کو دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوج جائیں تو انجیر ہو اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو۔ خشک کھانسی کے مریض ہو تو کھجوریں کھائیں۔ اپنے ہاتھوں کا آپس میں مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا تو وہ دودھ کے ساتھ سونٹ استعمال کریں۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ املی کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے اور منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف اور بڑی الائچی والا پانی بچے کو ابال کر پلا دیں۔ کشمیری چائے بغیر چینی کے پینے سے جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ جو بادام کو دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی کم نہیں ہوتی، یادداشت تیز ہوگی اور دماغ کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت صفائی ہو جائے اس گھر میں رشتے بہت جلدی آتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے الرجی نہیں ہوگی اور اس میں طاقت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بھی مفید ہے۔ جسم میں طاقت ڈالنا چاہتے ہو تو گوشت کی بجائے دالیں کھائیں، آپ کا جسم طاقت سے بھر جائے گا اور سبزیوں کے استعمال سے جسم توانا رہتا ہے۔
جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ انار کھانے سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس بغول کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا پھر کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کولڈ ڈرنک پینے سے پرہیز کیا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیے، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے رس کو چوس لیا کریں، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی جائیں، یہ صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لیا کرو۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اور جھاڑو کو کھڑا کر کے بھی مت رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ کھجوریں کھایا کریں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے مردانہ طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور وزن بھی اچھا خاصا کم ہوتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو اور سر درد کے دوران پالک کھانے سے بھی پرہیز کرو۔ رات کے وقت شاورما، پیزا، برگر وغیرہ کھانے والے لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ سونف، الائچی اور پودینہ ہم وزن مقدار میں لیں اور اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اسے آدھا چھوٹا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ پیٹ کے جلن، معدے کی گیس اور کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کھیرے کا رس نکال لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ عرق گلاب اور آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ خواب میں اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ آنکھوں پر سوجن آ جائے تو سمجھ جائے کہ آدھے سر کا درد ہونے والا ہے۔ 2 چمچ چاول 1 کپ پانی میں بھگو کر بلینڈ کر کے اس میں 2 قطرے گلیسرین ملا کر
کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس سے بال اور چہرہ دھوئیں۔ چہرے کی جلد کو گلاس جیسی سکن بنائے گا اور بالوں کو تیزی سے بڑھائے گا۔ سردی لگ گئی ہے تو جائفل پیس کر چٹا دیں۔ لو لگ گئی ہے تو آم کا گاڑھا شربت بنا کر پلا دیں۔ پیٹ صاف نہیں رہتا تو دودھ کے ساتھ سونٹھ پھانک لیں۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد مکس کر کے پینے سے زائد چربی ختم ہو جاتی ہے۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھیں، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ آپ جب رات کو سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر لفظ اللہ 67 مرتبہ لکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ سرخ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ کچے انار کا رس بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہی ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لو، ناک کھل جائے گی۔ پھٹکری کو انڈے کی سفیدی میں ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے غسل کیا کرو۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی ٹکور کیا کرو۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سورج مکھی کے تیل سے چراغ جلا کر اس کا دھواں چہرے پر لینے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر کسی کو سانپ یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کو دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر پلا دینے سے زہر کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ کتابوں میں پودینے کی پتے رکھنے سے کتابوں کو دیمک نہیں لگتی۔ جو بندہ روز کچھ دانے جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت کبھی پھیکی نہیں پڑتی۔ ناخن پیلے ہونا شروع ہو جائے تو یرکان ہونے والا ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے زندگی میں کبھی بھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شہتوت کھانے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ شلجم کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ کچا ناریل کھانے سے شوگر جیسی مہلک بیماری کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گاجر کھانے سے دل کے بال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بالوں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھوئیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوحہ کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکری ملنے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہوگا تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت عضو میں زیادہ جلن کا ہونا تو سمجھ جاؤ تمہاری جوانی جانے لگی ہے اور بڑھاپا آنے لگا ہے۔ کان پر سوجن آئے تو گردے فیل ہونے والے ہیں۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں،
بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ انہیں بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا رکھنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔